سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں جو نظر آ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے، اور اسی بنا پر دیکھا جا رہا ہے کہ ازدواجی جو زندگی ہے، شادی کے بعد جو زندگی گزاری جاتی ہے، اس کے اندر خوشحالی نہیں ہے، اور بہت سی مرتبہ اس طرح کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور ہمارے نوجوان یہ سمجھ کر کہ ہم ایک ساتھ 3 طلاق دیں گے تو ہی واقع ہوگی، وہ غصے کی حالت میں یا نادانی میں یا کم علمی کی بنا پر وہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ طلاق کے تعلق سے ہماری ویڈیوز بھی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا، لیکن آج یہ بتانا مقصود ہے کہ علماء دیوبند مسلک احناف کے اوپر مستقل انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ عورت اپنے اسی شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو علماء دیوبند مسلک احناف نے حلالے کی ایک شکل بنا لی ہے۔ حالانکہ مسلک احناف کی ہم کتب اٹھا کر کے دیکھیں، ہمارے اکابرین کے فتاوی دیکھیں، مستقل اس پر رسالے لکھے ہوئے ہم ان کو دیکھ لیں، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کے اوپر اس تعلق سے فتاوی ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں، کہیں پر بھی حلالے کی حمایت نہیں کی گئی، بلکہ لفظ حلالہ ہے کیا؟ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا ایک بیان ہے، اور ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں کوئی حلالہ ولالہ نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب عورت پر 3 طلاق واقع ہو چکی ہے، اب وہ آزاد ہے، اب وہ چاہے کسی اور سے نکاح کر لے، اب کوئی اس کے اوپر جبر نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی اس پر روک ٹوک نہیں کر سکتا، اب وہ مکمل آزاد ہے، اور یہی اسلام نے اس کو آزادی دی ہے کہ اگر طلاق واقع ہو چکی ہے اور 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں تو عورت مکمل آزاد ہے، وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، وہ چاہے نکاح نہ بھی کرے، اس کو کلی اختیار ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ اس طرح کی صورت اور شکل سامنے آتی ہے کہ میاں بیوی دونوں واپس ملنا چاہتے ہیں، اب علماء کرام کے پاس پوچھا جاتا ہے کہ واپس آنے کا طریقہ کیا ہے، تو کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ حلالہ کرا لیجئے، بلکہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت نے قانون بنایا ہے، شریعت نے ایک ضابطہ متعین کیا ہے، اور وہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اگر سابقہ شوہر سے، پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا ہے تو اب پہلے دوسری جگہ شادی کرنی ہوگی، اور وہ شادی کا معاملہ کیا ہے، اس میں بھی شریعت نے کوئی جبر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عورت کسی دوسرے شوہر سے، کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد وہ آدمی اپنی مرضی سے، یا اس آدمی کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، اب عدت گزار کر یہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو گنجائش ہے، لیکن یہ کہنا کہ خاص حلالے کے لیے نکاح کرنا، کہ اس کے اندر حلالے کی شرط لگائی گئی ہو، مسلک احناف علماء دیوبند کا فتویٰ عدم جواز کا ہے، ناجائز لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کرنا بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ ایک ناجائز کام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ لعن اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے المحلل والمحلل لہ، کہ جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ روایت ہمارے علم میں بھی ہے، لیکن ہم حلالے کا کسی کو نہیں بتاتے،
بلکہ ہم ان کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اب عورت مکمل آزاد ہے، وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، اور شادی کرنے کے بعد یہ جو اس کا شوہر ثانی ہے یہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، یا یہ شوہر ثانی کا انتقال ہو جائے اور اس کی عدت پوری کرنے کے بعد یہ عورت اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس کی بنیاد وہ روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے اپنا وہ قصہ ذکر کیا۔ وہ ایک تفصیل طلب واقعہ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ان کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں تب تک تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ یعنی نکاح ہو گیا ہے، اور نکاح ہونے کے بعد ہم بستری ہو گئی ہے، ہم بستری کے بعد یہ شوہر اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے یا اتفاقی طور پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ عدت پوری کر لیتی ہے، تو اب اس عورت کے لیے گنجائش ہے کہ یہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کہہ کر علماء دیوبند کو بدنام کرنا، مسلک احناف کو بدنام کرنا، اور یہ کہنا کہ انہوں نے مستقل حلالے سینٹر کھولے ہوئے ہیں، ان کے علماء کرام حلالے کے تعلق سے فتاوی دے رہے ہیں، جب ان کے کسی عالم کے پاس جا کر پوچھا جائے کہ حلالے کا مسئلہ کیا ہے تو یہ دھڑلے سے حلالے کے مسئلے بتا رہے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات۔ علماء دیوبند اس تعلق سے وہی بات بتاتے ہیں جو شریعت کے اندر منقول ہے، اور کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی یا اس بات کا حکم نہیں دیا جاتا کہ آپ حلالہ کیجئے اور حلالہ کرنے کے بعد اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لیجئے۔ کسی کو بھی یہ مسئلہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ صاف صاف یہ شریعت کا حکم بتایا جاتا ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ دوسرے آدمی سے نکاح کرنے کے بعد نا اتفاقی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اب یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، اور یہی شریعت کا قانون ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو بڑھا کر مسلک احناف کی طرف منسوب کر کے اور غلط باتیں اس کے اندر جوڑ کر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ حلالی ہیں، یہ لوگ حلالہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، یہ لوگ حلالہ کے نام پر بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اس طرح کے کوئی بھی شکوک و شبہات ہمارے ذہن کے اندر ہوں یا ہمیں شکوک کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جائے تو ہم کسی بھی عالم سے یا مفتی سے براہ راست رابطہ کر کے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔